بچوں کو ٹھیک کیا اور وہ بچے آج زندگی میں باشعور انسان بن کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پروفیسر شیدا، پی ایس سی انسٹیٹیوٹ کی سی او۔ ہمارا انسٹیٹیوٹ پچھلے 20-22 سال سے جو ہے وہ لرننگ ڈیفیکلٹیز پہ کام کر رہا ہے۔ بچوں کی ذہنی بیماریاں مجھ میں بھی ہو سکتی ہیں، آپ میں بھی ہو سکتی ہیں، چھوٹے بچے میں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی چیز کی کمی ضرور ہوتی ہے۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں کہ بہت سارے لوگ، آج سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ڈپریشن کی وجہ سے جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ریسنٹلی جو واقعہ پیش آیا جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہوا، عاصم جمیل، طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل، جن کی ڈیتھ جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوئی۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہ ذہنی مریض تھے، وہ پاگل تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے خود اپنے بیان میں بتایا کہ میرے بیٹے کو ذہنی بیماری تھی، اور ذہنی بیماری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان پاگل ہوتا ہے، اس کو جان پہچان نہیں ہوتی، وہ کسی کو پہچان نہیں سکتا، وہ ایک کام نہیں کر سکتا۔ خدارا اس دنیا میں انفارمیشن کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے۔ پاکستان میں ہم آپ کو ایگزیکٹ فگر بتاتے ہیں کہ پاکستان میں 22 سے 60% ڈپریشن کے مریض جو ہیں وہ پہچانے جا رہے ہیں۔ 22 سے 60% یہ ریٹ جو ہے وہ ڈپریشن کا آ رہا ہے، جس میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں، لیکن 45% اس میں خواتین شامل ہیں۔ اب یہ ڈپریشن کو آپ لوگ کیا پہچانتے ہیں کہ ڈپریشن بیسیکلی ہے کیا؟ ڈپریشن میں ذہنی بیماریاں آتی ہیں، جس طرح آپ لوگوں کو بخار چڑھتا ہے اور آپ بیماری گردے فیل ہوتے ہیں، بلڈ پریشر ہوتا ہے، شوگر ہوتی ہے، آپ لوگ اس کو کتنی اہم بیماری سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ ذہنی بیماریوں کو کیوں نہیں اہم سمجھتے؟ یہ بھی ڈپریشن ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ جب انسان ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے تو اس میں ذہنی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ایج کے کسی حصے میں بھی جا کے ہو سکتی ہیں، اور بچے کو چھوٹی ایج سے بھی جو ہے وہ بڑی ایج تک آنے تک یہ بیماریاں آ سکتی ہیں۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں عاصم جمیل کی۔ ان کی مولانا صاحب نے اپنے بہت سارے بیانات میں بتایا کہ میرے بیٹے کو بچپن سے ذہنی کمزوریاں تھیں، جس کی وجہ سے میرا بیٹا نہ اسکول پڑھ پایا، نہ قرآن پڑھ پایا، لیکن وہ بچہ بہت لائق تھا، قرآن تلاوت بھی کرتا تھا اور احادیث بھی سناتا تھا، بہت ساری قرآن کی باتیں کرتا تھا۔ آخر اس کے پاس یہ نالج کہاں سے آیا؟ قدرت کی چیزوں سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ قدرت آپ کو کن کن معجزات سے نوازتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عاصم جمیل ماشاءاللہ سے ایک فیکٹری بھی چلا رہے تھے، اور مولانا صاحب کے ساتھ کاروبار کر رہے تھے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ویلفیئر کا کام کر رہے تھے، غریبوں کے ساتھ، بہت سارے فقیروں کو سنبھالتے تھے، پاگلوں کو سنبھالتے تھے۔ ایسا ان کے ذہن میں بہت سارے خیالات تھے جن پہ وہ کام کر رہے تھے۔ اب آپ بتائیں، اگر وہ ذہنی بیماریوں کا شکار تھے تو وہ اس طرح کیسے کر سکتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو ذہنی کمزوری ضرور تھی، لیکن وہ ایک باشعور انسان تھے۔ اب ذہنی بیماریوں میں کیا کیا بیماریاں آتی ہیں؟ اس میں بیہیویئر کا مسئلہ بھی آتا ہے، مینٹل ایشوز بھی آتے ہیں، تھاٹ کی بیماریاں بھی آتی ہیں کہ انسان سوچتا کس طرح کا ہے۔ اس میں بہت ساری، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ذہنی کمزوریاں آتی ہیں جن کی دماغ میں کمزوری ہونے کی وجہ سے انسان مختلف قسم کے ٹائموں پر مختلف قسم کے ریئیکشن کرتا ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ٹائم پہ وہ بیمار ہی رہتا ہے۔ عاصم جمیل کو ان بیماریوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں رہتے تھے، اور ڈپریشن کی وجہ سے آخرکار ان کی ڈیتھ ہوگی۔ اب ریسنٹلی ایک بلال پاشا، ایک لائق ہونہار انسان جو کہ CSS کر کے ایک آفیسر بنا، اور ماشاءاللہ اپنی آفیسر کی جاب پر بہت اچھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ مختلف ذرائع میں یہ جو ہے مختلف میڈیا پر مختلف ویڈیوز میں یہ بات جو ہے وہ سننے میں آ رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈپریشن کے شکار تھے۔ اب دیکھیں، ڈپریشن کا CSS آفیسر ڈپریشن کا مریض ہو گیا، ایک بچہ
ایک بہت نارمل گھرانے کا غریب طبقے کا بچہ تھا اور جو بڑی مشکلات سے ایک مدرسے میں پڑھ کر جو چھٹی کلاس میں جب بچے انگلش میں ABC پڑھنا شروع کرتے تھے وہ بچہ تب پڑھنا شروع ہوا لیکن کرتے 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 آپ دیکھیں کہ CSS پاس کرنا ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے اور اس نے یہ خواب کو اچیو کیا اور اس کو اچیو کرنے کے بعد وہ آفیسر بننے 2018 میں وہ آفیسر بنا اور 2023 تک جو ہے وہ اس نے اپنی جاب کو پورا کیا اور اپنی آفیسر کی جاب پہ بہت اچھی ذمہ داریاں پوری کر رہا تھا لیکن اچانک سے وہ ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے. غلط. اچانک سے کبھی بھی کوئی ڈپریشن کا مریض نہیں ہوتا. چیزیں ایک نسل در نسل چلی آ رہی ہوتی ہیں, ایک نسل سے دوسری نسل میں کنورٹ ہوتی ہیں اور عمر کے ایک ایج کے ایک حصہ ہوتا ہے جس میں یہ پیدا ہوتی ہیں اور پھر وہ ایج کے ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہوتی ہیں اور ایک ایج کے ایسا حصہ آتا ہے جس میں یہ ڈپریشن بن کے سامنے آتی ہیں اور انسان کو خود بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈپریشن کس کو کہتے ہیں. اس سے پہلے ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ڈپریشن ہمارے اوپر آئی ہے. ان کے والد صاحب کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے, اس میں موسٹلی انہوں نے بتایا کہ ڈپریشن, میرے بیٹے کو ڈپریشن تھی, وہ مجھے کال پہ بتاتا تھا کہ بابا مجھے ڈپریشن ہو گئی ہے, میرا دل کرتا ہے میں جاب چھوڑ دوں اور میں چھوڑ کے گھر آ جاؤں. تو وہ کہتے تھے کہ ہاں بیٹا کوئی بات نہیں, تم چھٹی لے کے گھر آ جاؤ, جیسا تمہارا دل کرے وہ کر لو. اب ان کو کیا ڈپریشن ہو سکتی ہے جب ایک بچہ غریب گھرانے سے اٹھ کے آفیسر بنتا ہے, گاڑی گھر ہر چیز اس کے آگے پیچھے, دنیا اس کی عزت کرتی ہے, ایمانداری کی وہ بچہ جاب کر رہا تھا. آپ بتائیں اس کو کیا ڈپریشن ہوگی؟ اس کو اپنے کام کا پریشر تھا, لوگوں کا پریشر تھا, جو ہائی ایج اور سٹیٹس پہ اس سیٹ پہ جب ہم جن اپنے گرد و نواح میں جن چیزوں کو ہم سورٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم مسائل کو اپنی جاب کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے, اس طبقے میں لوگ ڈپریشن دیتے ہیں. اب اتنی ینگ ایج میں, اتنی چھوٹی ایج میں اس کو جاب میں پتہ نہیں کن لوگوں نے ڈپریشنیں دی جس کی وجہ سے وہ بچے کو کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ سوتا ہی رہ گیا. اور بقول ان کے والد صاحب کے کہ کمرے کا تالا توڑوایا تو وہ اندر سے سویا پڑا ہوا بچہ اٹھا ہی نہیں, صرف ایک ڈپریشن کی وجہ سے. تو آپ خود سوچیں کہ آپ لوگ کیوں نہیں اس چیز کو ایکسپٹ کرتے کہ ڈپریشن, ذہنی بیماریاں, ذہنی کمزوریاں ہیں, ان کا وجود ہے, اس کو آپ ایکسپٹ کریں. اور اسی طرح ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے اور ہر بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس بھی ہے اور ہمارے قرآن پاک میں ہر چیز کو واضح بتایا گیا. اسی طرح اس میں ذہنی بیماریوں کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ہر چیز کا علاج بتایا. خدا را اس کو پہچاننے کی کوشش کریں. روز بروز آئے دن ڈپریشن کی وجہ سے, ذہنی کمزوریوں کی وجہ سے بچے, مختلف قسم کے لوگ اموات میں جا رہے ہیں. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس بیماری کا وجود ہے, آپ اس کو سمجھیں اور اس کا حل تلاش کریں. بالکل اسی طرح ہم آپ کو اپنے ادارے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارا ادارہ پچھلے 20-22 سال سے ان ذہنی کمزوریوں کی بیماریوں پر ان بچوں پہ کام کر رہا ہے اور میری عمر گزر گئی, 20-22 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے. آپ لوگ سنتے ہیں کہ ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں, آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں آپ کو مختلف قسم کے نیکسٹ ویڈیوز میں اپنے انسٹیٹیوٹ کے مختلف بچوں کی ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں گی, ان کی تصویریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جو بچے 10th کلاس میں, جو بچے ICS میں, جو بچے BSc میں اور جو بچے ماسٹر لیول میں ذہنی کمزوریوں میں مبتلا تھے, ان کو ہم نے ٹھیک کیا اور ان کو پاس کیا, ان کی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا. اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ میٹرک نہیں کر پائے, ICS یا FSC نہیں کر پائے اور یونیورسٹی میں, کالجز میں نہیں پڑھ پائے, لیکن وہ اچھی سکلز میں کامیاب ہیں, اپنی جابز کر رہے ہیں, اپنی فیملیز کی لک آفٹر کر رہے ہیں. بہت سارے بچے اس میں میرڈ بھی ہیں. تو یہ ذہنی کمزوریوں میں کچھ بچے آگے پہنچ جاتے ہیں, کچھ بچے انڈر میٹرک رہ جاتے ہیں, لیکن ان کا علاج ممکن ہے.
یہ ممکن ہے ان کا علاج، اور یہ زندگی میں سروائیو کرتے ہیں، لیکن بہت اچھی سکلز ان کے پاس ہوتی ہیں، یہ بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں سے گلتے ملتے ہیں، کبھی بہت زیادہ زبان سے جو ہے وہ فاسٹ چلنے لگ جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ سلو چلتے ہیں، لیکن ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی جو نظر آنے والی ہوتی ہے۔ تو آئیں اس حقیقت کو آپ جو ہے وہ قبول کریں، آپ کے بچوں کے علاج ممکن ہے، ان چیزوں کو دور کریں تاکہ ہمارے پاکستان میں ڈپریشن کم ہو، ذہنی بیماریاں، ذہنی کمزوریاں کم ہوں، ہم ان کو ایکسیپٹ کریں گے تو یہ کم ہوں گی، تو ان کا علاج ممکن ہوگا۔ پی ایس سی انسٹیٹیوٹ میں وزٹ کریں، اپنے بچوں کی اسسمنٹ کریں۔ یہ بیماریاں بیسیکلی بچوں کی پیدائش سے، بچوں کے بچپن سے شروع ہوتی ہیں، جو بڑھتے 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 جوانی کی ایج میں آ کر باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بچپن سے اپنے بچے کی اسسمنٹ کرائیں۔ اگر آپ کو اپنا بچہ بچپن میں کمزور لگتا ہے، کوئی چیز اس کی ایسی ڈفرینٹ لگتی ہے جو آپ کو اپنے دوسرے بچوں سے مختلف لگ رہی ہو، یا آپ کے گرد و نواح کے بچوں سے وہ بچہ مختلف لگ رہا ہو، تو پلیز اس کا بچپن سیو کریں، اس کے بچپن کو محفوظ کریں، تاکہ اس کے بڑھنے کی ایج تک وہ بچہ ٹھیک ہو جائے۔ تو آئیں پی ایس سی انسٹیٹیوٹ میں وزٹ کریں، اور ان کے دیے گئے یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہوگا، آپ اس پہ کانٹیکٹ کریں، پی ایس سی انسٹیٹیوٹ میں وزٹ کریں، اور ضرور آپ کے اپنے بچوں کا مستقبل سیو کریں۔ ہر بیماری کا علاج ہے اور ممکن ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، اور ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہر بچے کو، میں آپ کو یہ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے آپ کے ساتھ ہر ویڈیو میں شیئر کروں گی، جو میں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے فضل و کرم سے بچوں کو ٹھیک کیا، اور وہ بچے آج زندگی میں باشعور انسان بن کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً یہ اس طرح کی ویڈیو ملتی رہیں گی، جو لرننگ ڈیفیکلٹیز کے متعلق ہوں گی، ڈسلیکسیا کی ہوں گی۔ ہمارے ٹی وی چینل پر پروگرام بھی چلتے ہیں۔ ریسنٹلی ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہورا ٹی وی پہ، جو بچوں کا چینل ہے، اس پہ چلا تھا، تو ضرور آپ اس چیز کو وزٹ کریں، ضرور جو ہے اس کو پہچانیں، تاکہ آج میرا بچہ ہے، میری اپنی بیٹی بھی ذہنی کمزوری میں مبتلا تھی، جس کو میں نے بہت زیادہ صحت یاب کیا، اور ابھی بھی اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ آج میرے بچے میں پرابلم ہے، کل کو آپ کے بچے میں ہوں گی، تو آئیں مل کر اپنے سب بچوں کے مستقبل کو سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح ہمارے رسول پاک ہر چیز کی تبلیغ جو ہے وہ کر کے اسلام کو پھیلاتے تھے۔ تو آئیں، یہ ایک ذہنی کمزوری، ڈپریشن ہمارے لیے ایک وبال جان بن گیا ہے۔ آئے دن عاصم جمیل کی طرح، بلال پاشا کی طرح اور بہت سارے بچے ہیں جو کہ اس میں مبتلا ہو کر اپنی جان جو ہے وہ اپنی جان سے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں والدین کے لیے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں رہ جاتا۔ تو آئیں پی ایس سی انسٹیٹیوٹ میں وزٹ کریں، کانٹیکٹ کریں، اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔